ناظرین آداب، 16 دسمبر 2021 مطابق 10 جمادی الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبریں اس طرح ہیں۔ یو پی اسمبلی کا سرمائی اجلاس بدھ کے روز سے شروع ہو گیا ہے۔ 3 دن تک جاری رہنے والے اس اجلاس سے قبل سماج وادی پارٹی اور کانگریس کے ارکان نے مہنگائی، نظم و نسق اور اساتذہ بھرتی کے معاملے پر ایوان کے باہر اپنا احتجاج درج کرایا۔ اس دوران تمام ارکان اسمبلی لال ٹوپی کے ساتھ ہر ایشو کے تعلق سے تختی لے کر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اسمبلی احاطے میں ایس پی اور کانگریس کے اراکین نے مملکتی وزیر برائے داخلی امور اجے مشرا ٹینی کو مرکزی کابینہ سے برخاست کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے مہنگائی کے مسئلے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس دوران کانگریس کے ریاستی صدر اجے کمار للو، قائد حزب اختلاف ارادھنا مونا مشرا اور ایم ایل سی دیپک سنگھ نے احتجاجی مارچ بھی نکالا۔ اپوزیشن جماعتوں کے جارح رخ کو دیکھتے ہوئے اسپیکر ہردے نارائن دیکشت نے آل پارٹی میٹنگ میں سبھی پارٹیوں کے لیڈروں سے اسمبلی کی کارروائی کو بہتر ڈھنگ سے چلانے میں تعاون کی اپیل کی۔ ادھر مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا ٹینی نے بدھ کے روز ایک تقریب میں اس وقت اپنے حواس کھو دیے جب ایک صحافی نے لکھیم پور تشدد معاملے پر ان سے سوال کر لیا۔ اجے مشرا اس قدر ناراض ہوئے کہ میڈیا اہلکار کے ساتھ بدزبانی تک کرنے لگے۔ مرکزی وزیر مملکت ایک چائلڈ کیئر سینٹر میں آکسیجن پلانٹ کے افتتاح کے لیے پہنچے تھے جب ایک صحافی نے ان سے لکھیم پور کھیری معاملے میں ایس آئی ٹی کے ذریعے الزامات عائد کیے جانے کے بارے میں پوچھا تو وہ صحافیوں کو ہی گالی دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہی میڈیا والے ہیں نا، ایک بے قصور آدمی کو پھنسایا ہے، شرم نہیں آتی، کتنے گندے لوگ ہیں، اسپتال ہے، سب ہے، یہ نہیں دکھائی دیتا۔ انہوں نے میڈیا اہلکار کو دھمکاتے ہوئے نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ حج کمیٹی آف انڈیا سے جاری سرکولر کے مطابق حج 2022 کے درخواست دینے کے خواہش مند حضرات کی عمر کی حد میں راحت فراہم کر دی گئی ہے۔ حج پالیسی 2018-22 کے تحت اب 65 سال سے زائد عمر کے خواہش مند حضرات بھی درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ یہ جانکاری دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین مختار احمد نے دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 70 سال سے زائد عمر کے ایسے درخواست گزاروں نے حج کمیٹی آف انڈیا یا پرائیویٹ ٹور آپریٹر یا کسی اور ذریعے سے حج کیا ہو، انہیں مخصوص زمرے میں نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے لیے انہیں سادہ کاغذ پر اس کا ایک حلف نامہ دینا ہوگا۔ یاد رہے کہ مملکت سعودیہ عرب نے تاحال حج 2022 کے لیے کسی بھی واضح رہنما خطوط کا اعلان نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ رہنما خطوط ابھی تک عارضی ہیں۔ موصول خبر کے مطابق تمل ناڈو کے کنور میں گزشتہ 8 دسمبر کو فضائیہ کے ہیلی کاپٹر حادثے میں زندہ بچ جانے والے واحد گروپ کیپٹن ورون سنگھ زندگی اور موت کی جنگ ہار گئے ہیں۔ گروپ کیپٹن ورون سنگھ کا بدھ کی صبح یہاں اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ مرکزی حکومت نے بدھ کو ملک میں سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانک آلات کے لیے ڈسپلے سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کے پورے ماحولیاتی نظام کو تیار کرنے کے لیے $10 ارب یعنی تقریباً 76,000 کروڑ روپے کے میگا پلان کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد کمپیوٹر چپ اور الیکٹرانک مصنوعات کے ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ میں ہندوستان کو دنیا میں ایک سرکردہ مرکز کے طور پر ابھارنا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے بدھ کے روز مہاراشٹر کے بلدیاتی انتخابات میں دیگر پسماندہ طبقات یعنی OBC کے لیے 27% نشستوں کے ریزرویشن کے پروویژن کو رد کر دیا ہے اور انہیں جنرل زمرے میں تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بینچ نے ریاستی الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ ریزرویشن کے پروویژن کو بدلنے کے ساتھ باقی بچی 73% سیٹوں پر انتخابی عمل جاری رکھے، لیکن سبھی یعنی 27 اور 73% نشستوں کے ووٹوں کی گنتی اور نتیجہ ایک دن میں جاری کیے جائیں۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی میں چلائے جا رہے 1 سالہ کورس ڈپلوما ان کمپیوٹر ایپلیکیشن اینڈ ملٹی لینگویج DTP میں داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ داخلہ فارم کمپیوٹر سینٹر واقع اکیڈمی دفتر وبھوتی کھنڈ گومتی نگر لکھنؤ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سینٹر سپروائزر نے بتایا کہ داخلے کے لیے امیدوار کا کم سے کم ہائی اسکول یا مدرسہ بورڈ سے منشی مولوی یا اس کے مساوی کوئی امتحان کا پاس ہونا ضروری ہے۔ سیکریٹری اردو اکیڈمی نے بتایا کہ مذکورہ کورس میں طلبہ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، بزنس سسٹم، ٹیلی، ویب ایپلیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، پروگرامنگ تھرو سی لینگویج، ملٹی لینگویج DTP، ان پیج اردو سافٹ ویئر، کورل ڈرا، فوٹوشاپ، پبلشر فلیش کی تربیت دی جائے گی۔ داخلہ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر شام 4 بجے تک ہے۔ بدھ میں خواتین کے زیر اہتمام آج زنانہ پارک امین آباد لکھنؤ میں انسانی حقوق اور بھارت کے جانباز سپوتوں کی یاد میں عنوان پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں بیگم شہناز سیدر کے ساتھ ساتھ سبیحہ احمد، فرزانہ اعجاز، سلمہ حجاب، انیسہ سلطانہ جعفری، تمنا رضا، تسلیم چشتی وغیرہ نے خاص طور سے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران بیگم شہناز نے خواتین کو انسانی حقوق سے باور کرایا۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو ہندو شدت پسند ہیں اور نہ ہی مسلمان، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایک ساتھ اتنا آگے نہیں بڑھ پاتے، اس لیے ہمیں اپنی
اپنی فیملی، سماج اور ملک کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ ہدایات دینا ہوں گی۔ قرآن مجید پروردگار عالم کا ایک عالمی و آفاقی پیغام ہے۔ اس میں انسانوں کے لیے ایک محکم دستور حیات موجود ہے۔ کوئی مرتد اگر قرآن مجید کا انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کرنے سے قرآن مجید کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ان خیالات کا اظہار عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر علامہ غضنفر عباس طوسی نے حیدری ہال دہلی میں ہر دل عزیز مسلم رہنما الحاج مرزا نبی حسن مرحوم کی ششماہی کی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مرزا نبی حسن مرحوم قصبہ ساکنی کے معروف سماجی شخصیت الحاج مرزا رضی حسن میاں صاحب کے فرزند تھے۔ اس مجلس میں مختلف مسالک و مذاہب کے افراد کے علاوہ علماء، خطباء اور شعراء ادبا بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بزم راہی تمباکو منڈی چوپٹیاں لکھنؤ کے زیر اہتمام ایک شعری نشست موج رہبر لکھنوی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ جلال لکھنوی کی رہائش گاہ پر ہونے والی اس شعری نشست میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے محسن عظیم انصاری نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض بحسن خوبی طارق سخا لکھنوی نے انجام دیے۔ نشست میں معید رہبر لکھنوی، محسن عظیم انصاری، نصیر احمد نصیر، طارق سخا لکھنوی، ثابت لکھنوی اور جلال لکھنوی نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ اتر پردیش کانگریس کے اراکین اسمبلی نے آج صبح ایک مارچ نکالا اور وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا ٹینی کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ جی پی او واقع مہاتما گاندھی کے مجسمے سے لے کر ودھان سبھا تک مارچ کی قیادت کر رہے ریاستی کانگریس صدر اجے کمار للو جی، کانگریس قانون ساز پارٹی لیڈر آرادھنا مشرا مونا نے کہا کہ ایس آئی ٹی رپورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ لکھیم پور کسان قتل عام ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ کسانوں کا شبہ اب اور بڑھ گیا ہے کہ اس نرسنگھار کو آشیش مشرا نے اپنے والد اجے مشرا ٹینی کے اشارے پر انجام دیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق سماجوادی پارٹی کی مہاراشٹر یونٹ کے صدر ابو عاصم اعظمی نے ایک گفتگو کے دوران واضح کیا کہ ہم سماجوادی سوچ کے لوگ امن کے سپاہیوں کا سہارا لے کر فرقہ پرستوں کے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ ہماری جماعت کے ساتھ جین چودھری کی میرٹھ ریلی سے بھاجپائی قائدین بوکھلائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 70 برسوں میں آر ایس ایس نے ایسی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی جو ہماری میرٹھ کی ریلی میں دنیا بھر نے دیکھی ہے۔ یہی سماجوادی سوچ کی صحیح اور سچی تصویر ہے۔ ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کھلے طور پر ملک کے تاجروں اور کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اول دن سے ہی سماجوادی پارٹی کا یہی مشن ہے کہ سبھی مذاہب اور طبقوں کے افراد کے لیے کام کرو اور سبھی کو ساتھ لے کر چلو۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بیکام 1996 بیچ سے تعلق رکھنے والے مختلف خطوں کے طلباء نے شعبہ کامرس میں اساتذہ اور موجودہ طلباء کے ساتھ ماضی کے دنوں کی یادوں کو تازہ کیا اور اپنی مادر علمی سے محبت کا اظہار کیا۔ سابق طلباء کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر نواب علی خان نے کہا کہ یونیورسٹیاں اپنے طلباء کو ایک سرمایہ کے طور پر دیکھتی ہیں اور سابق طلباء وسائل میں شمار ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بامانی اور باہمی طور پر سودمند رشتے نبھا سکتے ہیں۔ پروفیسر عمران سلیم نے کہا کہ ہم سابق طلباء اور یونیورسٹی کے درمیان تعلق کو برقرار رکھنے اور ایک ایسے ذریعے کے طور پر کام کرنے کے لیے وقف ہیں جس سے سابق طلباء اپنے علم اور تجربے سے شعبہ کامرس اور یونیورسٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اس رشتے کو بامانی بنا سکتے ہیں۔ سنبھل میں سامانیہ گیان پرتیوگتا کے جنرل نالج مقابلے آج شروع ہو گئے۔ سمیتی کے صدر ہردواری لال گوتم نے بتایا کہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اور ایس آر کانوینٹ اسکول بلسی روڈ کے ساتھ ہی مراد آباد اور بریلی منڈل کے 128 مراکز پر یہ امتحانات شروع ہوئے ہیں جس میں درجے 3 سے گریجویٹ تک کے طلباء اور طالبات نے جوش و خروش سے حصہ لیا ہے۔ ہردواری لال گوتم نے کہا کہ ان امتحانات کا مقصد نئی نسل کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، اس لیے ان مقابلوں کے ذریعے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں یہ مقابلے جاری ہیں۔ امتحانات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ منعقد کرانے میں روبی، دیکشا ٹھاکر، سنتوش کمار اور رجنی کانتا وغیرہ کا تعاون حاصل ہے۔ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا 59واں عرس جو گزشتہ 3 روز سے مدحا میں چل رہا تھا آج محفل قل کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ درگاہ کے سجادہ نشین محفل قل میں تشریف فرما رہے جہاں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ عقیدت مندوں نے نم آنکھوں کے ساتھ قل کے فاتحے میں شرکت کی۔ فاتحے کے بعد لنگر لینے کے لیے عقیدت مندوں میں کافی مشقت دیکھنے کو ملی۔ درگاہ کے سجادہ نشینوں نے تمام طرح کی رسومات کی ادائیگی کے بعد نم آنکھوں سے عرس کے التوا کا اعلان کیا جس کے بعد زائرین نے اپنے اپنے گھروں کو واپس جانا شروع کر دیا۔ سنبھل میں ہی ریلوے لائن کو دہلی سے جوڑنے کی مانگ کے سلسلے میں سماجی تنظیموں نے پوسٹ کارڈ مہم آج بھی جاری رکھی۔ گزشتہ ہفتے سے یہ مہم جاری ہے جس میں شہر کی سماجی تنظیموں کے ذمہ داران کے علاوہ وکلاء برادری اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان بھی شریک ہیں۔ آج شنکر انٹر کالج میں طلباء و طالبات نے پوسٹ کارڈ مہم میں حصہ لیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سنبھل ریلوے لائن کو دہلی سے جوڑنے کے لیے فوری قدم اٹھائیں۔ مانو جن سیوا سمیتی کے زیر اہتمام ہونے والی اس مہم میں بتایا گیا کہ یہ مانگ برسوں سے چلی آ رہی ہے مگر حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے، اس لیے حکومت سے آج طلباء و طالبات کے توسط سے مانگ کی گئی ہے کہ وہ سنبھل ریلوے کو کم از کم گجرولہ سے جوڑ دیں تاکہ پریشانی ختم ہو جائے۔
अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब साल 2002 के अरब अमन अक़दाम की बुनियाद पर इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर लाने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ममलकत के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तकिल मंदूब अब्दुल्ला अल-मुअल्लिमी ने रोज़नामा अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि रियाज अरब अक़दाम बराए अमन के हवाले से पुरअज़्म है। अब्दुल्ला अल-मुअल्लिमी का कहना था कि सऊदी अरब की सरकारी और हालिया पोजीशन ये है कि इसराइल जितनी जल्दी 2002 में पेश करदा सऊदी अमन अक़दाम के अनासिर पर अमल दरामद करे, हम इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने को तैयार हैं। उनका मजीद कहना था कि वक्त दुरुस्त या गलत को तब्दील नहीं करता। इसराइल का फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा गैर कानूनी है, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों न हो। ईरानी महकमा खारजा के तर्जुमान ने खलीज फारस ताउन काउंसिल के सरबराही इजलास के हालिया जारी करदा बयान में बेबुनियाद और कई बार दोहराए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए ऐसे बयानात को ईरान के खिलाफ गैर तामीरी और नामुनासिब रवैये का तसलसल करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सईद खतीबजादा ने कहा कि तवक्को की जाती थी कि इस्लामी जमहूरिया ईरान और खलीज फारस ताउन काउंसिल के दरमियान हालिया सिफारती अक़दामात और तहरीकों से हम इलाकाई ताउन के हवाले से इस काउंसिल की जानिब से एक नया रवैया देखेंगे। खतीबजादा ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अपने पुरअमन एटमी प्रोग्राम, मिसाइल दिफाई प्रोग्राम और अपनी फौजी पॉलिसियों और दिफा से मुताल्लिक मामलात में किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि गुज़श्ता रात हमने IAEA के साथ एक अच्छा मुआहिदा किया है जो ईरान की पुरअमन जौहरी सरगर्मियों से मुताल्लिक बाज़ मुबैना खदशात को दूर कर सकता है और IAEA के साथ बाहमी ताउन को जारी रखने का बाइस बन सकता है। इन ख्यालात का इज़हार हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने पड़ोसी ममालिक में इस्लामी जमहूरिया ईरान के नुमाइंदों और सरबराहान से मुलाकात के आखिरी दिन में इस्लामी जमहूरिया ईरान और ग्रुप 41+ के नुमाइंदों के दरमियान वियना में जारी मुज़ाकरात का हवाला देते हुए कहा कि बाइज़्ज़त मुज़ाकरात नई हुकूमत के आगाज से ही एजेंडे पर रहे हैं और अब भी इसी तर्ज अमल पर मुज़ाकराती टीम संजीदगी और मेहनत के साथ अमल पैरा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की मुसलमान डेमोक्रेट रुकन इल्हान उमर को ऐवान नुमाइंदगान के फ्लोर पर ही ऐसे अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया गया कि ऐवान को वो अल्फाज बाद में हज़फ करने पड़े। 14 दिसंबर को इल्हान उमर के पेश करदा बिल बैनुल अक़वामी इस्लामोफोबिया का मुकाबला पर बहस के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के रुकन कांग्रेस स्कॉट बेरी ने यह दावा किया कि इल्हान उमर का ताल्लुक एक दहशतगर्द तंजीम से है। बाद में स्कॉट बेरी के अल्फाज को ऐवान की कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया और इल्हान उमर के उस बिल को मंजूर कर लिया गया जिसका मकसद है कि अमरीकी महकमा खारजा के तहत एक खुसूसी नुमाइंदे का तयन किया जाए जो दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के वाक़यात को रिपोर्ट करके अमरीकी महकमा खारजा के इल्म में लाए। चीन के जुनूबी शहर ग्वांगझू में मंगल को कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। ग्वांगझू म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन के नायब सरबराह चिनबुन ने कहा कि होम क्वारंटाइन में रहने वाले एक शख्स का नमूना टेस्टिंग के लिए भेजा गया था जिसमें वो ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया। मालूमात के मुताबिक मुतासिरा शख्स 27 नवंबर को गैर मुल्की सफर से वापस आया था जिसके बाद उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा गया। 13 दिसंबर को मुतासिर पाए जाने के बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। मंगल दोपहर तक उनसे राब्ते में आने वाले कुल 184 करीबी राब्तों और 865 मामूली राब्तों में आने वाले लोगों का टेस्ट किया गया लेकिन तमाम नताइज मनफी पाए गए। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।